میں جمیعت علماء اسلام میں بڑی عزت کرتا ہوں علماء اکرام کی، لیکن بحیثیت سیاست 1985 سے بلوچستان میں جیتتی جا رہی ہے ایز اے سنگل میجورٹی پارٹی۔ ایک لفظ بتائیں جو انہوں نے قرآن کے اور حدیث کے مطابق کبھی تبدیل کرانے کی کوشش کی۔ میں نے ان کے وزیروں کے ساتھ کام کیا ہے، کوئی فرق نہیں، صرف داڑھی رکھی ہوئی ہے، باقی سب وہی اسکیمیں بھی ویسے ہی لیتے ہیں، سفارش کر کے اپنے بندوں کو بھرتی بھی کرواتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹھیکیداریوں کو بھی سب وہی کام کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان یعنی جمعیت علماء اسلام پاکستان نے 1985 سے لے کر اب تک یعنی 2023 تک ملک پاکستان کی تمام اسمبلیوں میں رہتے ہوئے بھی قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بھی چیز تبدیل نہیں کروا سکے، جس کے مقابل میں صرف 5 سالوں میں تحریک لبیک پاکستان یعنی علامہ خادم حسین رضوی کے تربیت یافتہ شیر مفتی قاسم فخری نے اکیلے سندھ اسمبلی میں رہتے ہوئے ہمیشہ قرآن و حدیث کی بات کی اور اسے بل کی صورت میں پیش کرتے ہوئے منوایا۔ اسمبلی کی ہر نشست میں جب آذان کا وقت ہوگا تو ایوان میں آذان دی جائے گی اور اس کے بعد نماز کے لیے 15 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھا اور پڑھا جائے گا۔ الحمدللہ سندھ اسمبلی سے پاس کیا گیا اور اسپیکر کے سر کے اوپر الحمدللہ اب بھی لکھا ہوا ہے کیا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اسلام کے منافی یہ کہ بل لایا جا رہا ہے، اس کو یہاں پر ہم جو ہے نا زیر بحث لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک توجہ دلانا چاہ رہا ہوں بالخصوص آپ سے اور پورے ایوان سے، وہ یہ کہ ہمارے ہاؤس سے میں نے سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ایک ترمیم پیش کی تھی کہ نماز کے وقت میں جیسے نماز کا وقت داخل ہو تو 15 منٹ کا وقفہ ہو رہا ہے مگر اس میں میں بات کر تھوڑے سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ترمیم پیش کی میں نے اور یہ پورے ہاؤس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے تو ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ ترمیم پیش کی تھی میں نے اور وہ کمیٹی میں بھی گئی اور وہاں سے منظور ہو کر بھی آ گئی ہے۔ اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن نماز کا وقفہ تو ہو رہا ہے، پاس کر دیں، ایک قانون کا حصہ بنا دیں اس کو، تاکہ اسمبلی کی ہر نشست میں جب آذان کا وقت ہوگا تو ایوان میں آذان دی جائے گی اور اس کے بعد نماز کے لیے 15 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط 2013 کی سیکشن 256 کے تحت قرارداد پیش کرنے جی الاؤڈ۔ پچھلے برس اس معزز ایوان نے 15 جون 2020 کو متفقہ طور پر قرارداد منظور کی، جس کی روح سے تمام سرکاری دفاتر، درسی کتب اور خط و کتابت میں جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھا اور پڑھا جائے گا۔ یہ معزز ایوان صوبائی حکومت سندھ سے سفارش کرتا ہے کہ تمام سرکاری دفاتر بشمول صوبائی اسمبلی سندھ میں سنہری حروف میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آیات کریمہ و احادیث مبارکہ کو تحریر کیا جائے۔ شکریہ۔ تو الحمدللہ تحریک پاکستان کی اس قرارداد کو الحمدللہ سندھ اسمبلی سے پاس کیا گیا اور اسپیکر کے سر کے اوپر الحمدللہ اب بھی لکھا ہوا ہے کیا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اچھا تھوڑی سی ایک بات، یہ والی بات کس کس کو پتا ہے؟ شادی دیکھیے گا نہیں معلوم، اکثر کو 2-4 ہاتھ کھڑے ہیں جن کو یہ والی بات پتا نہیں پتا۔ کیوں؟
دجالی میڈیا. یہ کوئی بریکنگ نیوز کا نہیں ہے کیا؟ ختم نبوت کے حدیث پاک کو سندھ اسمبلی میں لکھ دیا گیا. کیا یہ میڈیا کے لیے بریکنگ نیوز نہیں ہے؟ اس دن چند دن پہلے میں نے وہ بریکنگ نیوز ایک اور بریکنگ نیوز کیا بولا حیدرآباد سے کچھوا اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا شخص. بریکنگ نیوز. اب ہم پریشان ہو گئے کون سی بریکنگ نیوز ہے؟ بولا کچھوا اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا. میں نے کہا جب میڈیا کے پاس بریکنگ نیوز کچھوا کوئی اسمگلنگ کرے تو وہ بھی ان کے لیے بریکنگ نیوز ہے. اور بھی بہت کچھ ہے. اب شادی بیٹھے ہوئے اور بھی بہت کچھ کو یہ بریکنگ نیوز دے دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ یہ بریکنگ نیوز ہے. ارے دین کی جب بات ہوئی, ختم نبوت کی بات ہوئی, 75 سال کے بعد پہلی مرتبہ اسمبلی میں یہ لکھا گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اور قانون پاس ہو کر لگایا گیا, لکھا گیا. تو مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے؟ اسی پہ آپ بولنا چاہ رہے ہیں؟ سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط 101 کی تحت یہ یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے یہاں پر اس کو یہ زیر بحث ہی نہیں ہو رہا ہے نا. وہ تو اس میں اسلامی قواعد اسلام کے منافی یہ کہ بل لایا جا رہا ہے, اس کو یہاں پر ہم جو ہے نا زیر بحث لا ہی نہیں سکتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کو ہم اس کو بھیج دیں. آپ 18 ترمیم کے بعد یہ جو ہے نا جو بل نہیں ہے, یہ ریزولوشن ہے سر. بھی وہی بل سے آلریڈی لا بن چکا ہے, وہ پڑا ہوا ہے کنسیڈریشن میں پڑا ہوا ہے. یہ وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. نہیں, ریزولوشن اب موو کر سکتے ہیں. یہ کوئی بل پاس نہیں ہو رہا, اس پہ بل پاس نہیں ہو رہا ہے. ریزولوشن بل پینڈنگ میں پڑا ہے, اس بل کے لیے نا. اس کے بعد مفتی قاسم فخری صاحب کا مائک بند کر دیا گیا, مگر پھر بھی مفتی قاسم فخری صاحب خاموش نہ رہے اور اس اسلام مخالف بل کو رکوا دیا گیا. صرف ایک رضوی شعر کی وجہ سے پوری سندھ اسمبلی میں کس طرح اسلام کا بول بالا ہوتا رہا. سوچیں اگر یہی رضوی شعر پورے پاکستان کی اسمبلیوں میں موجود ہوں گے تو کیا عالم ہوگا. یقینی طور پہ پھر یہ وہ دن ہوگا کہ جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا قیام ہو چکا ہوگا. سچ اور حق جان کر جی. اس بار ووٹ تحریک لبیک پاکستان یعنی کرین کو دیں تاکہ آپ کا اور تمام مسلمانوں کا مستقبل خوشحال ہو اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا قیام ہو. نکلے ہیں یہ ملک بچانے نکلے ہیں, ہم نبھانے نکلے ہیں, یہ ملک بچانے نکلے ہیں. شارت کی ہتھیلی پر اپنی دی تخت پہ لانے